السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 277، 78 اور 79 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دی، عطا کے معنی دینا، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کے لیے ان کا اجر ہے، ولا ہم خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں غم ہوگا اور نہ انہیں خوف ہوگا۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ یہ آیت کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے کوئی لفظ نیا اور مشکل نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے رب کے پاس ان کے لیے ان کا اجر ہے اور انہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیا جو باقی بچا، من الربا سود میں سے۔ کل بھی آپ نے پڑھا تھا ربا کا لفظ۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ اے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں۔ فَإِن لَّمْ، فا معنی پس، ان معنی اگر، لم کے معنی نہیں، تفعلوا پس اگر تم نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ سود چھوڑنے والا کام۔ فَآذَنُوا پس خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ آذانوں کو یاد رکھنے کے لیے اذان کا لفظ یاد رکھیں، اللفظ زال الف نون۔ اذان کیا ہوتی ہے؟ جب اذان آتی ہے تو ہم ہوشیار خبردار ہو جاتے ہیں نماز کے لیے۔ بحرب من اللہ، حرب کے معنی لڑائی، تو ہوشیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے، من اللہ و رسولہ ہی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرو، تب کے معنی توبہ، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال۔ رؤوس کہتے ہیں جیسے رئیس ہوتا ہے، یا سر کو بھی کہتے ہیں، تو سر بھی اصلی جسم کے اندر اصلی چیز سر ہے، اگر یہ نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں رہتا۔ تو اصلی مال جو سود کے علاوہ مال ہے اس کو رؤوس کہا گیا ہے۔ تمہارے مالوں کا جو سر ہے، جو تمہارے مالوں کا اصل ہے، وہ تمہارے لیے ہے۔ لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کے ساتھ جنگ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو سود سے، سود کو بریکٹ میں کریں، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ آج 3 آیتیں ہم نے پڑھی، تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کل کے سبق میں آیت نمبر 276 تک سود کی بات کی تھی 2 آیتوں میں، آگے پھر ایمان کی بات کی اور آگے پھر سود کی بات کی۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 270 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کون سے ہیں؟ وہ سارے عمل جو اللہ حکم دیتا ہے کرنے کا، وہ نیک عمل ہوتے ہیں۔ اور برے عمل کیا ہوتے ہیں؟ جن سے اللہ منع کرتا ہے وہ برے عمل ہوتے ہیں، ہاں دیکھنے میں اچھے لگے۔ اور نماز قائم کرو، نیک عملوں میں پہلا نیک کام جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو وقت پر پڑھنا، نماز کو دن میں کم از کم 5 نمازیں پڑھنا، نماز سے پہلے وضو اچھے طریقے سے کرنا، واش روم کی ضرورت ہے تو پہلے واش روم جانا پھر وضو کرنا، اور دنیا کے کام سارے چھوڑ کر توجہ اللہ کی طرف کر کے نماز کو پڑھنا۔ اپنی نماز میں ایسے محسوس کرنا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھنے سے نماز میں بہت خضوع و خشوع آ جاتا ہے، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کا پڑھنا، اور پھر مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں سستی کرنا، نماز آ جائے لیٹ کرتے رہنا، تو پھر یہ نماز کے قائم کرنے میں نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 100 میں سے 2.5 روپے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ بھی پورا سال جمع رہیں۔ تو پھر جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا قیامت والے دن، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جیسے اللہ کے ولیوں کی جو علامتیں ہیں، اللہ کے ولیوں کی جو شان ہے، وہی اللہ نے اس آیت میں نیک عمل کرنے والے لوگوں کو کے لیے بیان فرمائی ہے۔ آگے فرمایا، اچھا نماز میں اپنے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا، کبھی سر کو کھجلاتے رہنا، کبھی جسم کے مختلف حصوں پر خارج کرتے رہنا، کبھی کپڑوں کو ٹھیک کرتے رہنا، اور اپنے خیالات کو نماز میں مرتکز نہ کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کے قائم کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ ہاں اگر کوئی سارا کچھ کوشش کرنے کے بعد اگر ایسا ہو جائے تو اسے اللہ معاف کرے گا، لیکن پوری توجہ کرنی چاہیے۔ جیسے کسی بہت بڑے بادشاہ، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر پھر اللہ نے ایمان والوں کو ڈرایا ہے۔ پہلے یہاں پر ایک بات کرنا ضروری ہے کہ اللہ جس پر مہربانی فرماتا ہے، جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا۔ اگر ہمیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے اللہ کے حکموں کا پتہ چل رہا ہے تو یہ اللہ کا ہم پر خاص فضل ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ اللہ کی مہربانی کے علاوہ دین کی سمجھ نہیں آتی بندے، اور یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ جو تم لے چکے ہو اس کی بات کل ہو چکی تھی۔ ابھی جیسے سود مقرر کیا ہوتا ہے تو ابھی جس کو توبہ کی اللہ توفیق دے، اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو باقی رہ گیا اب اس کو چھوڑ دو، جو لے چکے ہو اس کو اللہ کے سپرد کر دو اور توبہ کرو۔ اور اگر تم سچے مومن ہو تو ایسا کر دو۔ گویا کہ جو ایسا نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ فرماتا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا، اور اگر تم یہ کام نہیں کرتے، اس دھندے سے باز نہیں آتے تو اچھا اس میں سارے صیغے مذکر کے ہیں۔ عام طور پر چونکہ کمانا اور خرچ کرنا اور گھروں کو چلانا یہ مردوں کا کام ہے، مردوں کے ذمے ہے، اس لیے اللہ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کے اندر مرد اور عورتیں سارے شامل ہیں۔ جیسے ابھی فرمایا کہ ایمان والے جو نیک کام کریں اس میں نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو ان کو خوف غم نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ اس میں بھی عورتیں شامل ہیں، ایمان والی عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ایسا نہیں کرے گا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو پھر وہ ہوشیار ہو جائے، خبردار ہو جائے، تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس کی لڑائی اللہ اور اس کے رسول سے ہو
یا جو کوئی ایسا کام کرے جس میں اللہ خود یہ فرمائے کہ یہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے، لڑائی ہے، تو وہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن میں خود یہ نازل فرما دے کہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ یہ جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو، ساتھ ہی توبہ کا بھی بتا دیا، تو پھر جو اصل مال ہے وہ اپنا لے لو۔ یعنی ایک آدمی سے کسی نے طے کیا تھا کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں، آپ نے مجھے 2 سال بعد اس کا 1.5 لاکھ دے دینا ہے۔ فرض کریں ابھی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ برا کام ہے، تو اب وہ اپنی اصل رقم لے سکتا ہے جتنا اس نے جمع کروایا تھا، جتنا اس نے اس بندے کو دیا تھا۔ یعنی توبہ بھی کرے، جب توبہ کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ مہربان ہے، تو اپنا اصل مال اس بندے سے واپس لے لے جس کو سود دیا تھا۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، توبہ کرنے کے بعد تمہارا بس اصل مال تمہیں ملے گا، سود کے ساتھ نہیں لے سکتے۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، یہ ایک طرح کا ظلم ہے، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کہتا کہ اب تم پہلے سود لیتے رہے ہو، اب سارا مال چھوڑ دو، تو یہ اس بندے پر ظلم تھا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم اصلی مال اپنا واپس لے سکتے ہو۔ تو یہ جو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے ہی نہیں جاتے، اللہ ان کو اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ کتنے امیر لوگ ہیں، اس کا مطلب اللہ ان پہ راضی نہیں ہے۔ اسی طرح جس کو دین کی سمجھ نہیں آتی، اللہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل اور کرم اس پر ہے جس کو دین کی سمجھ آ رہی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اللہ کسی اور ذریعے سے انسان کو اس سے زیادہ دے سکتا ہے، انسان تجارت کر سکتا ہے۔ پھر ویسے بھی روزی اللہ کے ذمے ہے، انسان کو ہاتھ پاؤں لانے چاہیے بس، اور جائز طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ آپ نے دیکھا جو چوری اور ڈکیتی کرتے ہیں ان کے بھی چولہے جلتے ہیں، اور جن کی چوری اور ڈکیتی وہ کر لیتے ہیں، جن کی ہو جاتی ہے وہ بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو بھی ملتا رہتا ہے۔ تو یہ کائنات کا نظام اللہ نے چلانا ہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔